सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मरकज़ी हुकूमत ने प्राइमरी सतह पर तालीम में बेहतरी के लिए एक अहम फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐलान किया। इस फैसले के तहत अब 5वीं और 8वीं जमात के तलबा को अगली जमात में तरक्की सिर्फ उसी सूरत में दी जाएगी जब वो इम्तिहानात में कामयाब हों। अब तक तलबा को बगैर इम्तिहान पास किए अगली जमात में तरक्की दी जा रही थी, लेकिन हुकूमत के नए फैसले के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान में नाकाम हो जाता है तो उसे 2 माह के अंदर दोबारा इम्तिहान देने का मौका फराहम किया जाएगा। ताहम अगर वो दूसरी बार भी नाकाम होता है तो उसे अगली जमात में तरक्की नहीं दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद ये है कि तलबा में पढ़ाई का शऊर बेदार हो और तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। सहाफ़ी पर हमले के केस में मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार मंचू मोहन बाबू को झटका लगा है। उनकी तरफ से दायर करदा जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। हाजिर है कि हाल ही में जलपली में मोहन बाबू के घर के करीब एक तनादिए ने हंगामे की शक्ल इख्तियार की थी। इस दौरान वहां पहुंचे एक सहाफ़ी पर मंचू मोहन बाबू ने मुबैना तौर पर हमला किया था, जिसके नतीजे में सहाफ़ी को चोट आई थी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। आज हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत की। समाअत के दौरान मोहन बाबू के वकील ने अदालत को बताया कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मोहन बाबू हाल ही में अपनी नवासी से मुलाकात के लिए दुबई गए थे और वहां से वापस आकर तिरुपति में अपनी तालीमी इदारों की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मजीद ये भी बताया गया है कि मोहन बाबू तिब्बी मसाइल का सामना कर रहे हैं और उनके लिए पेशगी जमानत जरूरी है। ताहम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमले के इस केस में मोहन बाबू को जमानत ना दी जाए। दोनों फरीकों की दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मोहन बाबू की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब पीर की शाम आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या एयरपोर्ट के करीब वाक़े एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में पेश आया। हुक्काम और पुलिस ने तस्दीक की है कि आग ज़ेर तामीर इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी। आग बुझाने वाली टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कंपनी के कारकुनों ने आग के फैलने के बायस मुकाम से फौरी तौर पर फरार हो गए। हुक्काम आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर ख्याल किया जा रहा है कि वेल्डिंग के काम की वजह से आग लगी होगी। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है। मैत्री मूवी मेकर्स, जिन्होंने पुष्पा 2 फिल्म तैयार की थी, ने 35 साला रेवती के अहले खाना को 50 लाख रुपए के माली इमदाद की पेशकश की, जो 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में हलाक हो गई थी। प्रोड्यूसर नवीन ने रेवती के शोहर से मुलाकात की और रेवती के 8 साला बेटे श्रीतेश की सेहत के बारे में भी जानकारी हासिल की, जो हैदराबाद के किम्स अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। उन्होंने रेवती के शोहर को 50 लाख रुपए का चेक दिया और खानदान को मजीद ताउन का यकीन दिलाया। हैदराबाद के 28 साला नौजवान मोहम्मद समीर की वालिदा ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अपने बेटे को बचाने की अपील की है, जो इस वक्त सऊदी अरब की जेल में बंद है। नामपल्ली के रहने वाले समीर 2 अगस्त को 1500 सऊदी रियाल की तनख्वाह पर डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने के लिए जिद्दा गया था। जब से उसने अपनी ड्यूटी शुरू की थी तब से उसे तनख्वाह नहीं मिली थी। सऊदी अरब में सर्दियों का मौसम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है, जो तकरीबन 90 दिन तक जारी रहता है। अपने गुजर बसर के लिए समीर ने मक्का मुकरमा की जामा मस्जिद के करीब टोपियाँ, जानिमात और दीगर अशिया फरोख्त करना शुरू कर दी। उसे सऊदी अरब की पुलिस ने 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था और जिद्दा की सफर जेल में भेज दिया। समीर की वालिदा शाहिदा ने डॉक्टर एस जयशंकर और जिद्दा के कौंसलेट जनरल से मुदाखलत करते हुए अपने बेटे की हिफाजत और घर वापसी को यकीनी बनाने की अपील की। रियासत बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शर्मनाक वाक़या आया पेश, जहां पर एक मुस्लिम नौजवान को चंद शरपसंदों ने अपना थूक चाटने पर किया मजबूर। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान मुसलमान जिसकी शनाख्त नबी हसन के नाम से हुई है, मुबैना तौर पर 3 अफराद के ग्रुप ने उस पर वहशियाना हमला किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 लड़के हसन को इंतहाई जिल्लत का निशाना बना रहे हैं और उसे अपना थूक चाटने पर मजबूर कर रहे हैं और उसे लाठियों और बेल्टों से मार रहे हैं, जबकि हुजूम खामोश तमाशाई बनकर उसे देख रहा है। हसन के अहले खाना को इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब हमले की खौफनाक वीडियो सामने आई। मुतासिर नौजवान की वालिदा ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को चाकू से डराकर उसके साथ ये हरकत की गई। मुतासिरा की वालिदा ने मुकामी पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया।
حیدرآباد سٹی پولیس نے 2 منشیات فروشوں اور ایک صارف سمیت 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نشاور اشیاء برآمد کر لی۔ ضبط شدہ اشیاء کی مالیت 3,35,000 روپے بتائی گئی ہے۔ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ ویسٹ زون اور امبرپیٹ پولیس ٹیم نے ملزمان سلیمان سسوئی راج، شیخ غوث اور کے مہیش، جو ایک ڈیٹینٹو آپریٹرز ہیں، کوکین، MDMA اور LSD بلاٹس کے ساتھ حال ہی میں گرفتار کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس سرینیواس راؤ نے بتایا کہ سلیمان سسوئی راج، جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے، ویڈ، MDMA، کوکین اور دیگر نشاور اشیاء کا عادی ہے۔ حیدرآباد میں ایک شخص کو ملاوٹ شدہ چائے کا پاؤڈر بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 1,20,000 روپے مالیت کا سامان برآمد کر لیا۔ ملزم کی شناخت 46 سالہ ڈی چندر شیکھر کے طور پر ہوئی ہے، جو چندر نگر کا رہنے والا ہے۔ کمشنر کی ٹاسک فورس ساؤتھ ویسٹ زون نے فوڈ سیفٹی افسران کے ساتھ مل کر شیکھر کے مینوفیکچرنگ یونٹ پر چھاپا مارا اور ملاوٹ شدہ چائے کا پاؤڈر ضبط کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ شیکھر کے پاس مناسب فوڈ لائسنس نہیں تھا۔ ملزم نے ملاوٹ شدہ چائے کے پاؤڈر کو مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، گولکنڈا، کوکٹ پلی، گچی بولی، تیلا پور، پٹن لنگم پلی اور چندر نگر کے دکانوں میں فروخت کیا تھا۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع مستقل میں آج سے 3 دن تک جاری رہنے والے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد یعنی کہ ABVP کی 43ویں ریاستی مہاسبھا کے افتتاحی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ابتدا میں ABVP کے ریاستی لیڈروں نے گورنر اور دیگر مہمانوں کا استقبال کیا۔ بعد گورنر نے پروگرام کا آغاز کیا۔ قبل دن گورنر نے ضلع کلکٹریٹ پہنچ کر ضلع کلکٹر منو چودھری، انچارج پولیس کمشنر اکھل مہاجن اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی، جہاں ان کا استقبال پھولوں کے گلدستے سے کیا گیا۔ پروگرام میں ABVP کے اکھل بھارتیہ تنظیم سیکریٹری آشیش چوہان اور ABVP کے ریاستی لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ایک شیرخوار بچے کو فروخت کرنے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتر پردیش اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ملزمان نے ایک گینگ بنایا اور بچے کی ضرورت مند لوگوں سے رابطہ کیا۔ ملزمان کو 15 دن کے بچے کو 4 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گوپال پورم پولیس کے SHO نے بتایا کہ بچے کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا گیا ہے درج۔ ہنم کنڈا سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم کی امریکہ میں مشتبہ حالت میں ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق ہنم کنڈا ضلع کے کملا پور منڈل کا ایک 25 سالہ طالب علم اپارٹمنٹ کے تہخانے میں پارک کی ہوئی کار میں مردہ پایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مذکورہ طالب علم امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم تھا۔ اتوار کے روز خاندان کے افراد کو مبینہ طور پر طالب علموں سے اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے بنڈی ومشی کی موت مشتبہ حالت میں ہوئی اور اس کی نعش اپارٹمنٹ کے سیلار میں ٹھہری ہوئی کار سے ملی ہے، جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ ومشی گزشتہ سال جولائی میں MS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا اور حال ہی میں اس نے پارٹ ٹائم جاب جوائن کی تھی۔ تیرسنا ومشی کے والدین نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی نعش ہنم کنڈا لانے میں ان کی مدد کریں۔ نرمل کے خانہ پور کے ممتاز قانوندان آصف علی ایڈوکیٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ پلیڈر خانہ پور مقرر کیے جانے پر نرمل سے کانگریس کے سینئر قائد انیس احمد خان، محمد زاہد علی نے آج خانہ پور پہنچ کر آصف علی کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عبدالجلیل عرفان، دانش، نصیر احمد کے علاوہ قیصر محی الدین جرنلسٹ بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ آصف علی ایڈوکیٹ نے بہت کم عرصے میں اپنے حسن و سلوک کے ذریعے عوام میں بھی اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے اور ان کے دوست احباب کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ پلیڈر مقرر کیے جانے کے بعد ساتھی وکلاء اور دوستوں میں خوشی و مسرت کی لہر دیکھی گئی۔ تیلگو فلم اداکار الو ارجن کی قیام گاہ پر حملے کے الزام میں 6 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بعد ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اتوار کے روز جبلی ہلز میں واقع الو ارجن کے گھر پر 10 نوجوانوں نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران انہوں نے گیٹ کو نقصان پہنچایا، ٹماٹر پھینکے اور گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی عملے کو مارا پیٹا اور مکان کے احاطے میں موجود پھولوں کے گملے توڑے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ الو ارجن خبردار کے نعرے لگائے گئے۔ الو ارجن کے سٹاف نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی، جس پر پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے حملے میں ملوث 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ الو ارجن کے مینیجر کانتا راؤ کی شکایت پر پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا تھا۔ حملے میں گرفتار افراد کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے۔ یہ تمام افراد خود کو OUJAC کے لیڈر بتاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے تمام کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا اور ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی۔
اتر پردیش کے پیلی بھیت میں خالصتانی کمانڈر فورس کے 3 دہشت گرد مار گرائے گئے۔ یہ تینوں اتر پردیش پولیس اور پنجاب پولیس کے ساتھ لائیو انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ تمام دہشت گرد پنجاب کے گرداسپور میں پولیس چوکی پر حملے میں مطلوب تھے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے 2 AK-47 رائفلیں، 2 گلاک پستول اور بڑی مقدار میں کارتوس برآمد ہوئے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے پیر کی روز سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کی کوریج پر نیشنل میڈیا کے بارے میں اپنے ریمارکس کے لیے معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ جاری تحقیقات پر اشتعال انگیز سوالات کا سامنا کر رہے تھے تو جذباتی ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ سی وی آنند نے ریمارک کیا تھا کہ نیشنل میڈیا کو خرید لیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے ریمارکس پر نیشنل میڈیا کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ مجھے برا لگتا ہے کہ مجھے اشتعال دلایا گیا اور یہ غلط تھا اور ایسے سوالات پرسکون انداز میں بھی پوچھے جا سکتے تھے۔ میں تہہ دل سے اپنے ریمارکس واپس لیتا ہوں اور قومی میڈیا سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ بورڈ آف سیکنڈری نے SSC امتحانی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جن کا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آغاز ہو رہا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ پرنسپل سیکریٹری محکمہ تعلیم کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ 21 مارچ سال 2025 سے SSC امتحانات کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ 21 مارچ کو 20 رمضان المبارک ہوگی اور 20 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یوم شہادت کے ضمن میں اختیاری تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن زبان اول کا پرچہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح 28 مارچ کو جمعہ ہے، جو ماہ رمضان کا آخری یعنی کہ جمعۃ الوداع ہوتا ہے اور اس دن میں کئی مقامات پر اختیاری تعطیل ہوا کرتی ہے۔ اس دن فزیکل سائنس کا پرچہ رکھا گیا ہے۔ 26 رمضان کو لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 27 مارچ مطابق 28 مارچ اختیاری تعطیل ہوا کرتی ہے، لیکن اس دن بھی امتحان منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح عید الفطر موجودہ کیلنڈر کے اعتبار سے 31 مارچ کو بروز پیر ہونے کا امکان ہے، جبکہ عید الفطر کے ایک دن کے وقفے کے بعد ہی 2 اپریل کو سوشل اسٹڈیز کا پرچہ ہے۔ عامر علی خان صاحب نے اپنے مکتوب میں امتحانات کی تواریخ میں فوری اثر کے ساتھ تبدیلی کے اقدامات پر زور دیا تاکہ امیدوار کسی منفی اثر کے بغیر امتحانات کی تیاری کر سکیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ حکومت امتحانی شیڈول میں تبدیلی کرے گی تاکہ امیدواروں کے علاوہ مسلم اساتذہ اور امتحانات کے دوران خدمات انجام دینے والے عملے کو سہولت ہو سکے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دن کے دوران ہلکی اور تیز بارش کے امکانات کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے اضلاع بالخصوص جنوبی اضلاع میں آئندہ 5 دنوں کے دوران ہلکی یا تیز بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیہ کے مطابق ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چند یوم سے جاری سردی کی لہر کا سلسلہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے اور آئندہ چند دنوں کے دوران ریاست کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسنگھ نگر، حیدرآباد۔